بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں آتی ہیں، بادشاہ حکمران آتے ہیں، تو ان تمام حکمرانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے، اور ہمارے لیے کیونکہ ہدایت کا سرچشمہ اور ہر معاملے میں ہم نے اللہ کے سچے اور آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے رجوع کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے بادشاہوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے مشکات شریف کی، 5522 اس کا نمبر ہے، اور متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقبض اللہ الارض یوم القیامت وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ۔ مفہوم روایت ہے، انہی سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو سمیٹ لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ مسلم بخاری۔ اب یہ سمیٹنا جو ہے، اس کے اوپر ہر طرح سائنٹیفکلی بھی، اور یہ ہے کہ یہ جو پورے زمین اور آسمان ہے یہ ایک ہی چھوٹی سی بگ بینگ میں نکلے تھے، تو واپس بھی ادھر ہی سمیٹ لے گا۔ تو سائنٹیفکلی سائنس تو اس کو پروف کر ہی چکی ہے، اور مزید نئی نئی ڈسکوریز آ رہی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں ان کے جو ہیں ریسرچ چل رہی ہے، لیکن جو فائنل بات ہے وہ تو ریسرچ تو ہے، کسی بھی موڑ پہ ہو سکتی ہے، اپنی ارتقاء کے، اپنی پروگرس کے کسی موڑ پہ ہو سکتی ہے، کبھی ڈینائی کبھی ایکسیپٹ کرتی ہے، تو اس کے اوپر ہم نے نہیں جانا۔ لیکن فائنل بات جو حق پہنچا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو سمیٹ لے گا اور پھر بادشاہوں سے کہے گا کہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی لیٹسٹ جو پروگرس ہے ریسرچ کی، وہ اس طرف چل رہی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جو سورج ہے وہ بالکل بے نور ہو جائے گا، اور اس کی جتنی بھی انرجی ہے وہ بالکل اپنی ایکسپینڈ کر دے گا۔ تو جب وہ ہو جائے گا تو چاند تو آلریڈی سورج سے ہی لیتے ہیں، تو اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گراں قدر اور عظیم نعمت جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس آئی ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ سائنس یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ایک دن چاند اور سورج سیاہ ہونے والے ہیں۔ تو ہم یہی سوال پوچھتے ہیں اور احادیث میں دیکھتے ہیں۔ تو حدیث نمبر 5526 مشکات شریف بھی اور بخاری سے لی ہے انہوں نے، کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الشمس والقمر مکوران یوم القیامت، رواہ البخاری۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سورج اور چاند قیامت کے دن سیاہ کر دیے جائیں گے۔ ہمیں کیوں ہر وقت اپنا دھیان اور اپنی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رکھنی چاہیے، اور دنیا کی جو مادیت ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس کی طرف اپنی توجہ کیوں مرکوز رکھنی چاہیے، اور بڑے بڑے بزرگ اولیاء کرام ہر وقت اللہ ہی کی طرف توجہ کیوں رکھتے ہیں، لمحے بھر کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتے، کہ جیسے سلطان باہو نے فرمایا کہ جس دم غافل سو دم کافر، یا دا مومنٹ میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہوا تو میرے لیے ختم ہونے کا اور اسلام سے نکل جانے کا مقام ہے۔ تو اتنا سخت انہوں نے کیوں فرمایا؟ تو اسی کا جواب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیاری حدیث میں۔ تو اس میں
مشکات شریف کی 5527 حدیث، اور اس کو ترمذی روایت کیا ہے، تو اس کا مفہوم میں سمجھتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیف انعم وصاحب السور قد التقم واصغى سمعه وحنا جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وما تأمرون، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، کہا، قولو، تم سب کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور نعم الوکیل، کتنا اچھا کارساز وکیل ہے۔ تو مفہوم اس کا پڑھتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں کیسے خوشی کروں، حالانکہ سور والا فرشتہ ہاتھ میں لیے ہوئے اور اپنے کان لگائے ہوئے ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب پھونکنے کا حکم دیا جائے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، کہو، ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔